آج میں موت کی فکر ہی نہیں ہے. آج ہماری قوم کا نوجوان 2 دن تک 3 دن تک ناپاک رہتا ہے, ناپاکی کی حالت میں کھاتا ہے, ناپاکی کی حالت میں سفر کرتا ہے. اچھا مجھے ایمانداری کے ساتھ آپ لوگ بتائیے, اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اگر قبر کے اندر مدینے والے آقا نے رخ زیبا پھیل لیا, اپنا چہرہ پھیل لیا, تو تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ عزیزان ملت اسلام, یہاں آج ہماری قوم کو نوجوان جو ہے پتہ ہی نہیں ہے پاکی کے مسائل کیا ہیں. ناپاک اگر ہو جائیں تو ہمیں غسل کس طریقے سے کرنا ہے. اگر دنیاوی باتیں معلوم کر لی جائیں تو باتوں کا ہم لوگ امبال لگا دیتے ہیں. محترم بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, آپ حضرات یاد رکھ لیجئے, پاکی ناپاکی کا اہتمام کرنا یہ ہر مسلمان پر نہایت ہی لازمی ہے, ضروری ہے. مگر بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بچپن ہی سے سیکھی جاتی ہے. ماں باپ کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو جو ہے دین کی طرف کو راغب کیا جائے, دین کی طرف کو مائل کیا جائے. اگر بچہ اسکول نہ جائے تو ماں بھی ڈانٹتی ہے, باپ بھی ڈانٹتا ہے, اور اپنی زبان سے نہ جانے کس طرح کے جملے نکال دیا کرتے ہیں. اگر بچہ ایک دن مدرسہ نہ جائے, تعلیم حاصل نہ کرے, تو نہ تو باپ کچھ کہتا ہے نہ ماں کچھ کہتی ہے. عزیزان ملت اسلام, یہاں آپ حضرات یاد رکھ لیجئے, آج لوگوں سے کہا جاتا ہے, لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیے, تو جواب کیا آتا ہے, ابھی تو چھوٹا ہے, بڑا ہو جائے گا خود ٹھیک جائے گا. اگر کسی کا بچہ گالیاں بکتا ہے تو کہا جائے آپ کا بچہ گالی بک رہا ہے, تھوڑا سکھائیے, تھوڑا بتائیے ادب کیا ہے, احترام کیا ہے. تو جواب کیا آتا ہے, ابھی تو بہت چھوٹا ہے, بڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اس جملے کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیجئے. جو باتیں بچوں کے دلوں میں بچپن ہی میں نقش ہو جاتی ہیں, وہ باتیں جوانی تک نہیں چھوٹا کرتی ہیں. ان باتوں کا نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جایا کرتا ہے. اگر نشے کی حالت بچپن میں لگ گئی تو جوانی میں نکلنا بہت مشکل ہے. اگر بچپن میں شرابی بن چکا ہے تو بڑھاپے تک شرابی رہتا ہے. ہاں اللہ ماشاء اللہ 2-4% ایسے نوجوان ہوتے ہیں جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو گھروں کی ذمہ داریاں گھیر لیتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں. لیکن 98% ایسے نوجوان ہیں جو عادتیں بچپن میں لگی ہیں وہ نہیں چھوٹ پائی ہے. اس لیے ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, ہر ماں باپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو باتیں بچپن ہی میں اگر ہم اپنے بچوں کے اندر بہترین طریقے سے اچھی باتیں داخل کر دیں گے, انشاءاللہ العزیز بڑھاپے تک ماں باپ کے سہارے کی لاٹھی بن جائے گا, ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہوا نظر آئے گا. آج یہ باتیں لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کو اولڈ مین, پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے ہیں, گھسی پٹی باتیں کرنے والے ہیں. ان مولویوں کو ہو کیا گیا ہے, ہمیشہ 1400 سال پہلی باتیں کرتے رہتے ہیں. لباس یوں پہنو, کپڑا یوں پہنو, نگاہیں جھکا کر چلو, نمازوں میں دل لگاؤ, سادگی کے ساتھ رہو. ان کو ہو کیا گیا ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور یہ ابھی اسی پر اٹکے پڑے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ بتائیں تو صحیح, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے. نمرود کہاں پہنچ گیا, فرعون کہاں پہنچ گیا, بڑے بڑے ارب پتی لکھ پتی کہاں پہنچ چکے ہیں, سب کے سب اسی زمین کے اندر دھس چکے ہیں. آج کوئی بھی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہے. وجہ کیا ہے, حالانکہ ان کے پاس دولتیں بہت تھیں, ان کے پاس خزانے بھی بہت تھے, ان کے پاس پراپرٹی بھی بہت تھی, ان کے پاس جو ہے عالیشان بنگلے تھے, مکان تھے. وجہ کیا تھی, مکان بنوانے والے خدا کو بھول چکے تھے, رزق دینے والے خدا کو بھول چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پکڑ کی بیچ کمر میں ایسی لاٹھی ماری, ان کی آنے والی 7 نسلیں یاد کیا کرتی ہیں. عزیزان ملت اسلام, یہاں آج لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, یہ ابھی اسی پیٹ کے پڑے ہیں. میرے عزیز ہو, یہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے, پھر ان زمین کے اندر دھس چکا ہے, بڑے بڑے ارب پتی دھس چکے ہیں, کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. مگر الحمدللہ مصطفیٰ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. غریب نواز کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. مخدوم سمنا کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. حافظ شاہ جمال اللہ, حافظ ملت, مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. اور اس جملے کو آپ حضرات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے.
سنیے فائدہ دے گا آپ لوگوں کو. جو شخص بھی زمین کے اوپر اللہ اللہ میں زندگی گزار دیتا ہے جب تک وہ زمین کے اوپر رہتا ہے زندہ رہتا ہے, جب زمین کے نیچے جاتا ہے وہاں پر بھی وہ زندہ رہتا ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ دنیا سے اے مسلمان ایمان لے کے چل, گر ہو سکے تو سینے میں قرآن لے کے چل. انسان کتنا سخت اندھیرا ہے قبر میں, شمع جلانے دین کا سامان لے کے چل, اور تربت بھی جگمگائے گی, جنت بھی ملے گی, دل میں رسول پاک کا فرمان لے کے چل. علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے مجھ سے قبل بڑے ہی بہترین انداز میں نعت و منقبت حمد باری تعالی سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان حضرات کے علم و عمل میں اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائی. تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کی خدمتوں میں حاضر ہوں. میرے بعد آپ حضرات کو بڑے ہی بہترین انداز میں عزیزاً جناب حافظ و قاری مولانا اویس رضا برکاتی صاحب کا بیان سماعت کرنا ہے. نقیب اہل سنت, نقیب اجلاس بھائیو غلام غوث رضا قادری صاحب قبلہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ نظامت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کے بھی علم و عمل میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ جس مقصد کے تحت سجائی گئی ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں. ایک میت مرحومہ کا انتقال ہوا, ان کے 40ویں کے سلسلے میں ان کے اہل و عیال نے میلاد مصطفیٰ کو منعقد کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے محفل میلاد مصطفیٰ کی صدقۃ و فعل مرحومہ کی مغفرت فرمائے, درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارشوں کا نزول فرمائے. آئیے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تنس نصیبک من الدنیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آقا کائنات جان عالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کیجئے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا و ملجانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگ و دوستوں نوجوان ساتھیوں, درود پاک یہ ایسی چیز ہے اس کے پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہی ہے, لیکن اس کی ایک خاصیت اور ہے. وہ خاصیت کون سی ہے؟ یہ بزم میں بیٹھے لوگوں کا پتہ بتا دیتی ہے کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سستی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر چستی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا. ماشاءاللہ کچھ حضرات نے پڑھا اور کچھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر کہا ہے تو کہا کیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کو درود پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلوں درود پاک کی اہمیت کیا ہے. آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں اور ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اگر آپ حضرات کا ذہن یہیں پر حاضر ہوگا تو ایک ایک بات آپ حضرات کے ہمارے علماء اکرام کے سمجھ میں آئے گی. اور جب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر بندہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. آپ لوگوں کا بھی وقت قیمتی ہے اور ہمارا بھی وقت قیمتی ہے. اگر یہ محفل میلاد مصطفیٰ سجتی نہ ہوتی تو یقیناً آپ سبھی حضرات اپنی اپنی آرام گاہوں میں آرام کرتے ہوئے نظر آتے.
آپ لوگوں نے اپنے سونے کے وقت کو، آرام کے وقت کو قربان کیا کس کی محبت میں؟ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے والے آقا کی محبت میں۔ اگر آپ لوگوں نے واقعاً پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنے قیمتی وقت کو قربان کیا ہے تو پھر توجہ کے ساتھ سنیں۔ درود پاک کا مقام دنیا کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن خدا ان کاموں سے پاک ہے۔ جیسے نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ پاک ہے۔ روزے ہم رکھتے ہیں، روزے رکھنے سے بھی اللہ پاک ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات پاک ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو خدا کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ موت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ روزی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک کام ایسا ہے جس کو خدا بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس کام کو کرنے کا حکم اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام ہے آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھنا۔ جیسے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کام کو خدا کرے کیا وہ کام چھوٹا کام ہو سکتا ہے؟ اس کام کو تو مقام بڑھ جاتا ہے، بہت اعلیٰ کام ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب درود پاک آپ لوگوں سے پڑھوایا جائے، ہمارا کوئی خطیب یا ہمارے نقیب صاحب پڑھوائیں یا کوئی ہمارا نعت خواں پڑھوائے، تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر سنائیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو پڑھوا رہا ہے اس کو ایسا محسوس ہوگا ہمارے جو سامعین ہیں ہماری گفتگو کو غور و فکر کے ساتھ میں سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ کر سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ حضرات تک پہنچاؤں، ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ میرے بھائیو، اگر آپ حضرات بھی میرے ساتھ گنگنائیں گے تو یقیناً آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دنیا دار کا نام تو ہم اپنی زبانوں پر لاتے ہی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو صبح سے شام تک گانے بھی گنگناتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات درود پاک کی آتی ہے یا کلمہ شریف کی آتی ہے، ان سے کہا جائے پڑھو تو بڑا شرما جاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں تو ہمیں شرمانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ حضرات بھی میرے ساتھ گنگنائیں گے، پھر دوسری بات یہ ہے، میں کسی دنیا دار کا نام لینے کے لیے آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے والے آقا کا نام لینے کے لیے بول رہا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ کملی والے نبی کو خدا کی قسم ہے، باغ جنت کا مالک بنا یا گیا، خاتم الانبیاء شافع آسیہ، دونوں عالم کا دولہا بنا یا
گیا مصطفیٰ 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 محبت سے بولیں سبحان اللہ خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء کی یہ پہچان ہے سب رسولوں سے ان کی بڑی شان ہے سب کی بخشش کا سے خدا کی قسم کملی والے کے سر پر سجایا گیا کملی والے کے سر پر سجایا گیا اور اس کلام کا یہ شعر بھی آپ حضرات تک پہنچا ہوا ملاحظہ فرمائیں محبت سے بولے سبحان اللہ نہ اجالا ہی تھا نہ اندھیرا ہی تھا شام تھی اور نہ ہی سویرا ہی تھا جب مدینے والے آقا اس دنیا کے اندر تشریف نہ لائے تھے تو ماحول کس طرح کا تھا آپ یوں سمجھ لیں انسان تو تھا لیکن اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اندھیرے سے مراد لوگوں کے دلوں میں گند بھر چکی تھی لوگوں کے دل کالے پڑ چکے تھے جیسے میرا آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے اجالا ہی اجالا ہو گیا تو کہنے والے نے کہا نہ اجالا ہی تھا نہ اندھیرا ہی تھا شام تھی اور نہ ہی سویرا ہی تھا نہ اجالا ہی تھا نہ اندھیرا ہی تھا شام تھی اور نہ ہی سویرا ہی تھا حق نے پیدا کیا حق نے پیدا کیا حق نے پیدا کیا حق نے پیدا کیا پہلے نور نبی بعد میں یہ جہاں جگمگایا گیا بعد میں یہ جہاں جگمگایا گیا مصطفیٰ 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 اس کلام کا آخری شعر آپ حضرات تک پہنچا تو ملاحظہ فرمائیں محبت سے بولیں لبیک یا رسول اللہ حضرت علی کا ایک بہت ہی مشہور زمانہ واقعہ ہے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی زانوں پر سر رکھ کر سو گئے تھے اور حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو چکی تھی جب پیارے آقا بیدار ہوئے تو علی کی آنکھیں نم دیکھی حضرت علی کو اداس دیکھا تو آقا نے پوچھا تو اس واقعے کو شاعر نے شعر کے اندر جو ہے وہ نوٹ کیا ہے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اسد اللہ کی زانوں پر سو نبی جب اٹھے مصطفیٰ کتنے وہ اے علی اسد اللہ کی زانوں پر سو اے نبی جب اٹھے مصطفیٰ کتنے وہ اے علی ہو گئی تھی قضا ہو گئی تھی قضا ہو گئی تھی قضا
جو نماز عصر ڈوبا سورج ڈوبا رانی کا لا گیا ڈوبا سورج ڈوبا رانی کا لا گیا مصطفیٰ 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 درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے والے نے کہا اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان، اور محشر میں ہوگا خلد کا مہمان مسلمان، اور غافل نہ ہو یاد الہی سے کسی دم، ہو جائیں گی سب مشکلیں آسان مسلمان۔ کیا رتبہ عالی ہے تیرا خلق خدا میں، ہستی کو ذرا اپنی پہچان مسلمان۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا یہ لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ جس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی دعائیں کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ جس نبی کی امت میں ہم پیدا کیے گئے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرتے، لیکن افسوس آج ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے جن کو حلال و حرام کا نہیں پتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کی دنیا بھی خراب ہے اور جن کی آخرت بھی خراب ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ 40ویں کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہمارے اور تمہارے بھی 40ویں کیے جائیں گے، ہمارے اور تمہارے لیے بھی لوگ احسان ثواب کریں گے۔ برادران ملت اسلام یہاں یہ تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے۔ موت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، ہر چیز میں تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن یہ موت ایسی چیز ہے اس معاملے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، اگر آپ اسے موت کے تعلق سے معلوم کریں، پوچھیں، تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں بھائی ایک نہ ایک دن تو اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ چیز معنی نہیں رکھتی ہے کہ موت آ گئی، یہ تو سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ آج فلاں کا 40واں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا ہمارا بھی 40واں ہوگا۔ تو یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں، معنی یہ چیز رکھتی ہے موت آئی کس حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں آئی ہے یا ناپاکی کی حالت میں آئی ہے۔ جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا، زبان پر کلمہ طیبہ تھا یا گانوں کے نغمے تھے، یہ چیز معنی رکھتی ہے۔ جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا، مدینے والے آقا پر درود پاک پڑھ رہا تھا یا پھر جو ہے کسی فلمی ایکٹر کو یاد کر رہا تھا، جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا، پاکی کی حالت میں تھا یا ناپاکی کی حالت میں تھا، یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیو، اگر ناچتے کودتے ہوئے موت آ جاتی ہے، گانا گاتے ہوئے موت آ جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے، ناپاکی کی حالت میں موت آ جاتی ہے، تو دنیا والے کہتے ہیں کتنا بدترین انسان تھا، کتنا بد نصیب انسان تھا۔ دیکھو تو صحیح،
नाचते कूदते हुए मौत आई है, नापाकी की हालत में मौत आई है, माँ बाप को गालियां बकते हुए मौत आई है। लेकिन जब मौत ज़बान पर कलमे तैयबा हो, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना ज़बान पर हो और मौत आ जाए तो दुनिया वाले कहते हैं कितना खुश नसीब इंसान था, देखो तो सही ज़बान पर कलमे तैयबा था, ऐसी हालत में मौत आई है। तो ये चीजें मायने रखती हैं। तो मायने मेरे अजीजों ये चीजें रखती हैं। ये चीज मायने नहीं रखती कि मौत आ गई, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है आज हमें मौत की फिक्र ही नहीं है। आज हमारी कौम का नौजवान 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक नापाक रहता है, नापाकी की हालत में खाता है, नापाकी की हालत में सफर करता है। अच्छा मुझे ईमानदारी के साथ आप लोग बताइए, अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई तो खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, किस मुंह से खुदा की बारगाह में हाजिर हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर कब्र के अंदर मदीने वाले आका ने रुखे ज़ेबा फेल लिया, अपना चेहरा फेल लिया, तो तुम लोगों का क्या बनेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ आज हमारी कौम का नौजवान जो है पता ही नहीं है पाकी के मसाइल क्या हैं। नापाक अगर हो जाए तो हमें गुस्ल किस तरीके से करना है, अगर दुनियावी बातें मालूम कर ली जाए तो बातों का हम लोग अंबाल लगा देते हैं। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप हजरात याद रख लीजिए, पाकी नापाकी का एहतिमाम करना ये हर मुसलमान पर निहायती लाजमी है, ज़रूरी है। मगर बड़ा अफसोस होता है ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बचपन ही से सीखी जाती है। माँ बाप की ये जिम्मेदारियाँ होती है कि बचपन ही से अपनी औलाद को जो है दीन की तरफ को राग़िब किया जाए, दीन की तरफ को माइल किया जाए। अगर बच्चा स्कूल ना जाए तो माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है, और अपनी ज़बान से ना जाने किस तरह के जुमले निकाल दिया करते हैं। अगर बच्चा एक दिन मदरसा ना जाए, तालीम हासिल न करे, तो ना तो बाप कुछ कहता है ना माँ कुछ कहती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ आप हज़रात याद रख लीजिए, आज लोगों से कहा जाता है, लोगों को दावत दी जाती है कि भाई अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाइए, तो जवाब क्या आता है, अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा खुद ठीक जाएगा। अगर किसी का बच्चा गालियां बकता है तो कहा जाए आपका बच्चा गाली बक रहा है, थोड़ा सिखाइए, थोड़ा बताइए अदब क्या है, एहतराम क्या है। तो जवाब क्या आता है, अभी तो बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए। जो बातें बच्चों के दिलों में बचपन ही में नक्श हो जाती है, वो बातें जवानी तक नहीं छूटा करती है, उन बातों का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है। अगर नशे की हालत बचपन में लग गई तो जवानी में निकलना बहुत मुश्किल है। अगर बचपन में शराबी बन चुका है तो बुढ़ापे तक शराबी रहता है। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह 2-4% ऐसे नौजवान होते हैं, जैसे वो जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो घरों की जिम्मेदारियां घेर लेती हैं और वो अपने आप को सुधार लेते हैं। लेकिन 98% ऐसे नौजवान हैं जो आदतें बचपन में लगी है वो नहीं छूट पाई है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, हर माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि जो बातें बचपन ही में अगर हम अपने बच्चों के अंदर बेहतरीन तरीके से अच्छी बातें दाखिल कर देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुढ़ापे तक माँ बाप के सहारे की लाठी बन जाएगा, माँ बाप का अदब एहतराम करता हुआ नजर आएगा। आज ये बातें लोगों को समझाई जाती हैं तो लोग कहते हैं मौलाना लोगों को ओल्ड मैन, पुराने जमाने की बातें करने वाले हैं, घिसी पिटी बातें करने वाले। इन मौलवियों को हो क्या गया है, हमेशा 1400 साल पहली बातें करते रहते हैं। लिबास यूं पहनो, कपड़ा यूं पहनो, निगाहें झुका कर चलो, नमाजों में दिल लगाओ, सादगी के साथ रहो। इनको हो क्या गया है, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और ये अभी इसी पर अटके पड़े हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताएं तो सही, दुनिया कहां पहुंच गई है, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है। नमरूद कहां पहुंच गया, फिरौन कहां पहुंच गया, बड़े बड़े अरबपति लखपति कहां पहुंच चुके हैं, सब के सब इसी जमीन के अंदर धस चुके हैं। आज कोई भी उनको याद करने वाला नहीं है। वजह क्या है, हालांकि उनके पास दौलतें बहुत थी, उनके पास खजाने भी बहुत थे, उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत थी, उनके पास जो है आलीशान बंगले थे, मकान थे। वजह क्या
حجرت ہی مکان بنوانے والے خدا کو بھول چکے تھے، رزق دینے والے خدا کو بھول چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پکڑ کی بیچ کمر میں ایسی لاٹھی ماری، ان کی آنے والی 7 نسلیں یاد کیا کرتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں آج لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ابھی اسی پیٹ کے پڑے ہیں۔ میرے عزیز ہو، یہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، فرعون زمین کے اندر دھس چکا ہے، بڑے بڑے ارب پتی دھس چکے ہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، مگر الحمدللہ مصطفیٰ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، مخدوم سمنا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، حافظ شاہ جمال اللہ حافظ ملت مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اور اس جملے کو آپ حضرات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے، فائدہ دے گا آپ لوگوں کو۔ جو شخص بھی زمین کے اوپر اللہ اللہ میں زندگی گزار دیتا ہے، جب تک وہ زمین کے اوپر رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جب زمین کے نیچے جاتا ہے وہاں پر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ دنیا سے اے مسلمان ایمان لے کے چل، گر ہو سکے تو سینے میں قرآن لے کے چل۔ انسان کتنا سخت اندھیرا ہے قبر میں، شمع جلانے دین کا سامان لے کے چل، اور تربت بھی جگمگائے گی، جنت بھی ملے گی، دل میں رسول پاک کا فرمان لے کے چل۔ یہ پیغام جو ہے ہم لوگوں کو میرے بھائیوں دیا جاتا ہے۔ آج کے اس بس 2-4 منٹ حضرت لیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت ہی شاندار ہندوستان کا بہترین خطیب بیٹھا ہوا ہے۔ آپ حضرات یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا جب آپ حضرات بیانات ان حضرات کے سماعت کریں گے۔ میرے عزیزو، ان لوگوں کی ہستی کیا ہے، آپ حضرات ان کی عمروں پہ نہ جائیں، یوٹیوب پر سرچ کریں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ حضرات کو معلوم پڑ جائے گا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے جو ان لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بس تھوڑی دیر آپ لوگوں کا وقت لیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج اولڈ مین کہتے ہیں ہم لوگوں کو، بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں فقیر لوگ آ گئے، اب آئیں گے گھسی پٹی باتیں کریں گے چلے جائیں گے، کہ یہ جو مولوی ہے نا یہ ہمیشہ فقیر بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، خود تو ہے ہی ایسے، ہمیں بھی ایسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن پرآشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کی بجائے، آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن بس یہ بن چکا ہے، بس اس جملے پہ دھیان دیں، بس یہ بن چکا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، بس یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالی شان طریقے سے بنگلہ بنا لیجیے یہ کامیابی کی دلیل ہے، سونا چاندی اکٹھا کر لیجیے یہ کامیابی کا راز ہے، بہترین بیلنس اکٹھا کر لیجیے یہ کامیابی کا راز ہے۔ میرے عزیز ہو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دولت نہ کمائیں، آپ پیسہ نہ کمائیں، نہ نہ، اس زمانے میں تو دولت کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک بھائی امیر ہے دوسرا بھائی غریب ہے تو غریب بھائی کو امیر بھائی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تو سلام بھی اسی کو کیا جاتا ہے جس کے پاس بہترین والا بیلنس ہوتا ہے، اب تو منہ دیکھ دیکھ کر سلام کیا جاتا ہے۔ تو میں بھی جانتا ہوں اس زمانے میں دولت کا ہونا نہایت لازمی ہے، مگر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو خدا تمہیں دولت سے نواز رہا ہے اس خدا کی ناشکر کیوں ہے؟ اگر اس خدا نے دولت سے نوازا ہے تو شکر ادا کیجئے، اگر دولت سے نہ نوازا ہے تو صبر کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ کسی کو امیر بنا کے امتحان لیتا ہے، کسی کو غریب بنا کر امتحان لیتا ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت ہے، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ہمارا تمہارا معاملہ ہے۔ کہنے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے، یہ دولت جو ہے یہ ہاتھ کا میل ہے، آج تمہارے ہاتھ میں ہے کل کو کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس لیے ہمیں دولت کے لالچ میں دولت کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے آج عقل مند کن لوگوں کو کہا جاتا حضرت، ہوشیار کن لوگوں کو کہا جاتا، انٹیلیجنٹ کن لوگوں کو کہا جاتا غلام بھائی، ان لوگوں کو کہا جاتا جو
سب سے زیادہ گالیاں بکتے ہیں، جو سب سے زیادہ دلالیاں مارتے ہیں، ان کو کہا جاتا عقل مند، ان کو کہا جاتا ہوشیار۔ یہ بندہ بہت زیادہ ہوشیار ہے، یہ تو اتنا روپیہ کما رہا ہے، تم ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہو جو لوگوں کے دل دکھاتے ہیں۔ نہیں، عقل مند وہ ہے جن کو خدا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانتے کن لوگوں کو عقل مند کہا ہے، کن لوگوں کو ہوشیار کہا ہے۔ اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، بستر میں جاتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اے لوگو، عقل مند وہ نہیں ہے جو کھڑا ہے تو گپے شپے لڑا رہا ہے، بیٹھا ہے تو دنیا کی فضول باتیں کر رہا ہے، بستر میں جا رہا ہے تو پکچریں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ ایسا بندہ دیوانہ ہے، ایسا بندہ نادان ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل والے وہی ہے، کھڑا ہے تو اللہ اللہ، بیٹھا ہے تو اللہ اللہ، اور جب بستر میں جاتا ہے تو کسی دنیا دار کو یاد نہیں کرتا، کسی سیٹ کو یاد نہیں کرتا، کسی زمیندار کو یاد نہیں کرتا، مدینے والے آقا کو یاد کرتا ہے، مدینہ شریف کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آتا ہے اور آقا کو اپنا دکھڑا سناتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جا ان پر نثارہ کروں میں۔ ان لوگوں کو کہا جاتا عقل مند، یہ لوگ ہیں انٹیلیجنٹ میرے عزیز۔ تو آپ حضرات یاد رکھ لیجئے، دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی جس طریقے سے زندگی ہمارے اسلاف نے گزاری ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے حضرت کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیبل خالی نیاز و فاتح خانی سے کام چل جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی قطب ربانی شہباز لامکانی، غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ کب آئے گا وہ دن؟ ہم بھی کیا خوب ہیں جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفیفہ بھول گئے، اور منزلیں پانا تو رہا بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے ہیں۔ اگر اسلاف کی زندگی پڑھیں گے تو ہمارے اسلاف نے فرائض کو بھی انجام دیا ہے اور نفل کو بھی انجام دیا ہے۔ میرے عزیز ہو، اگر دنیا میں جو ہے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا کا خوف، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے تو وہ ادنا سی طاقت سے بھی ڈر جاتا ہے، وہ ادنا سی چیز سے بھی ڈرتا ہوا، خوف آتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے، بڑی سے بڑی طاقت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ اور جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی زمیندار سے نہیں ڈرتا ہے، کسی بدماش سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ بڑے سے بڑا بدماش ہو، بڑے سے بڑا زمیندار ہو، اس کے سامنے کانپتا ہوا نظر آتا ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ کس کے سامنے؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا، خوف خدا یہ سب سے بڑی طاقت ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس بندے کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں چھوڑتا ہے، وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ جو کثرت کے ساتھ میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ تمام برائیوں سے دور بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیز ہو، آپ جانتے نہیں ہیں نماز کا مقام کیا ہے؟ نماز یہ حکم الہی ہے، نماز سنت مصطفیٰ ہے، نماز جان عبادت ہے، نماز شان ریاضت ہے، نماز باعث خیر و برکت ہے، نماز دلیل شریعت ہے، ذریعہ شفاعت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے۔ نماز جو ہے یہ پاکیزگی کی پہچان ہے، گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے، محبت رسول کی علامت ہے۔ تم پوچھتے ہو نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز میدان محشر میں کام آئے گی، نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی۔ یہ ہے نماز کا مقام اور نماز کا مرتبہ۔ کہنے والے نے کہا تھا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے تو
بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے. تمنا کیا ہوتی ہے؟ دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں. دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں. ان کا گھر ہے کب آ جائے پل کے بچھائے رہتا ہوں. اور جس کو چاہے اپنا بنا لے وہ مختار تو عالم ہے. میں بھی ان کے لطف و کرم پر میں بھی ان کے لطف و کرم پر آس لگائے رہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان محشر میں ہوگا خلق کا